یہ والے پرابلم جو ہے بڑا سیریس میٹر ہے جو آج کل چل رہا ہے، جو ٹیپ آئی ہے اس کے اندر سوشل میڈیا ٹیم کے جن لوگوں کا جس سے بات ہو رہی ہے، جس طرح کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہم سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ میرا دل جو کسی صورت نہیں مانتا کہ مجھے تنقید کرنی ہوتی ہے تو میں یہاں آن ایئر بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، ان کا حکومت بنانے گرانے میں رول نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ سٹنگ آرمی چیف کے لیے کوئی میر جعفر یا میر صادق کے الفاظ نہیں استعمال کر سکتے۔ وہ ٹرینڈ بنا کے چلائے جاتے ہیں، وہ بھی ظلم ہے۔ پھر کوئی جرنلسٹ اٹھتا ہے، تقریر کرتا ہے، اس کو مار پڑ جاتی ہے۔ وہ جو ایاز میر کے ساتھ ہوا، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ نظر انداز کر کے آگے گزر جائیں، اور پہلا واقعہ بھی نہیں ہے۔ کبھی وہ متی اللہ جان کو مار پڑ جاتی ہے، کبھی ابصار کو گولی پڑ جاتی ہے، کبھی اسد طور کو کوئی مار جاتا ہے۔ تو ایک سے بڑھ کر ایک انوکھا واقعہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آپ کی فوج جو ہے وادی اس کے اوپر ٹرینڈ بنا کے چلاتے ہیں کہ یہ ان کا پاکستان کے ساتھ مفاد نہیں رہ گیا، نیوٹرل کے نام کے اوپر جو کچھ آگے لکھا ہوتا ہے۔ کوئی طریقہ کار کچھ تو سلجھا ہوا ہونا چاہیے جس کے اوپر ہمارے لیڈرز کا اتفاق ہو کہ یہ ریڈ لائن ہے۔ شہزاد صاحب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ تمام جو سائڈز ہیں اس سارے پروسیس کے اندر آج پاکستان میں، میڈیا بھی سمجھ لیجئے، اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، یہ سب کے سب میجر سٹیک ہولڈرز نہ کہوں تو پلیئر ضرور ہیں اس ہماری سیاسی منظرنامے کے۔ اس کے اندر پچھلے 5 سال سے جس کو سب سے زیادہ تضحیک اور گالی کا نشانہ بنایا گیا وہ پاکستان کی افواج ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وار آن ٹیرر اس سے پہلے چل رہی تھی، پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ باہر بیٹھ کے لوگ کس قسم کے ٹرینڈز چلاتے ہیں پاکستان کی افواج کے خلاف۔ انڈیا کا وہاں پہ ڈس انفارمیشن ایک سیل اور ایک نظام نکلا جس نے کہ پاکستان کے خلاف کیا کیا بہتان اور کس قسم سے گفتگو یہاں پہ نہیں چلائی گئی، اور ابھی بھی چل رہی ہے۔ ہم نے 5th جنریشن وارفیئر کی بات کی، بلکہ ایک صحافی ہمارے جو ہیں انہوں نے 5th جنریشن وارفیئر کے اوپر ایک بالکل بڑا زبردست طریقے سے کہا کہ اب آپ کا مقابلہ ٹکر کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ کہنے میرے چھوٹے بھائی ہیں وہ، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ماحول میں آئے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ معاشی معاملہ دیکھ لیجئے، ساتھ ہی ساتھ آپ اس سیاسی انتشار کو دیکھ لیجئے جو کہ آپ کا اس منظرنامے کے ایکچولی بنا رہا ہے اور لیڈ کر رہا ہے۔ شہزاد صاحب، آپ کو یہ نہیں لگا کہ ادارے سے بہت بڑی مسٹیکس ہوئیں؟ آپ نے 5th جنریشن وارفیئر کا تذکرہ کیا، تو جو ولاگرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ٹرین کیے گئے تھے عمران خان کی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی تربیت گاہ کہاں تھی؟ میں آن ایئر بول نہیں سکتا، لیکن آپ کو معلوم ہوگا۔ اور اس تربیت گاہ کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی لوگ جن کو تربیت دی گئی تھی 5th جنریشن کے نام کے اوپر، وہ آپ کی فوج کو جس طریقے سے جو کچھ کہہ رہے ہیں، میں وہ الفاظ آن ایئر دہرا نہیں سکتا۔ یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے۔ یہ اپنی فوج کو کمزور کرنا پاکستان کا مفاد نہیں ہے۔ اپنی فوج کے کسی جنرل کو یہ کہنا کہ وہ میر جعفر سے تشبیہ دینا، یہ پاکستان کا مفاد نہیں ہے۔ اسی لیے میں اس بیانیے کا مخالف ہوں، لیکن اس میں مسٹیکس کو انڈرسٹینڈ کر کے آگے غلطیوں کی نشاندہی کر کے آگے چلنا چاہیے۔ میں تھوڑا سا ذرا اس سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں بات کو۔ بڑا آسان ہے آج پاکستان کی فوج کو یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، خاص طور پہ ISI کا نام لے لیتے ہیں، اس میں کیا بات ہے؟ IB بھی یہ کام کرتا ہے، لیکن ISI کا نام لے لیتے ہیں۔ ان سب کو سامنے رکھ کے ہم فریم کریں ان کو اور کہیں کہ دیکھیں جی ان ٹیپوں کے کانٹیکسٹ کے اندر کتنا مجھے رول آف لا کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ بڑا تنگ کرتا ہے پاکستان کے اندر کہ رول آف لا کیوں ایگزسٹ نہیں کرتا، ہمارے مزاج کا حصہ کیوں نہیں ہے، کیوں قانون کے ساتھ اتنا کھلواڑ کر جاتے ہیں۔ پھر اس کو مختلف لیولز کے اوپر معاشرے میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کون کرتا ہے اس کھلواڑ رول آف لا کے ساتھ۔ تو پھر میرا خیال یہ آتا ہے کہ یار یہ تو ہم سب کے سب جس کو سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے، چاہے میں اگر کسی سے کوئی مجھ سے کمتر ہے تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میرے پاس سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے، اور ہمارا وزیر اعظم ہے تو وہ سمجھتا ہے بہت زیادہ انٹائٹلمنٹ ہے، ہماری پارلیمنٹ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کس قسم کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے۔ تو جب آپ کے ہاں پورے کا پورا سر، میں اگر اسپیسیفک تھوڑا سا کرنے کی کوشش کروں گفتگو کو، تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر ایک ادارہ اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کرے، ایک وزیر اعظم اپنی حد میں رہے، فوج ISI اپنی حدود میں رہے، تو پھر یہ وائلیشنز کم ہوں گی؟ میری بات سن لیں نا، میری بات سن لیں، مجھے بھی ذرا بات کر لینے دینا۔ میرے ساتھی 2 بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس چیز کے میری پوائنٹ آف ویو ایز این ایکس فارمر ملٹری مین مجھے بھی بات کر لیں۔ بات یہ کہنے کا یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی۔ ایک مزاج اس معاشرے میں رول آف لا کا آئے گا۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس 8 گاڑیاں ہیں تو میں ریڈ ٹریفک لائٹ توڑ کے جا سکتا ہوں، باقی سارے آگے پیچھے ہٹ جاؤ، ہٹو بچوں والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جب مزاج جس طرح کا آئے گا تو کوئی مائی کا لال کسی یونیفارم میں کسی دفتر میں بیٹھا ہوا یہ ہمت نہیں کرے گا جب تک اس کو کور نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہر ایک کے پاس، جس کے پاس انٹائٹلمنٹ اور طاقت ہے، اور وہ اپنا قانون خود بنائے گا اور خود فالو کرے گا، تو پھر وہی کچھ ہوگا جس کے بارے میں بھی پریشان ہوں،
طارق فضل بھی پریشان ہے اور آغا صاحب بھی پریشان ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس کو تیسری ایک فائنل بات مجھے کہنے دیجیے اس ذمہ داری کا. وہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں 100 موٹو لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں آغا صاحب آپ تو شاید میرا خیال ہے نہیں آئی تھنک یو آر این میں نے ادھر ہیں نیشنل اسمبلی میں, آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے, پارلیمنٹ کا کام ہے, آپ حاضر کریں اس کو ان انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں کو اور بول رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. یہ عدالت کو مت دیں, اپنی طاقت عدالت کو مت سیڈ کریں اور ہینڈ اوور مت کریں, آپ جواب دہی کرائیں لوگوں کو. آپ نے جواب طارق صاحب سے پہلے پوچھ لیں, کیونکہ طارق صاحب نے بھی یہ بات پہلے کہی ہے کہ ساری چیزیں سپریم کورٹ پہ ڈالنے کی بجائے ہم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بھی کچھ کر سکتے ہیں.